اللہ الرحمن الرحیم قل لا اجد فیما اوحی الی محرما علی طاعم یطعمہ الا ان یکون میتۃ او دما مسفوحا او لحم خنزیر فإنہ رجس او فسقا اہل لغیر اللہ بہ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فإن ربک غفور رحیم۔ فرمایا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ جو وحی میرے پاس آئی ہے اس میں تو میں کوئی چیز ایسی نہیں پاتا جو کسی کھانے والے پر حرام ہو، سوائے یہ کہ وہ مرا ہوا جانور یا بہتا ہوا خون یا سور کا گوشت وہ ناپاک ہے یا فسق ہو کہ اللہ کے سوا کسی اور کے نام پر ذبح کیا گیا ہو۔ پھر جو شخص مجبوری کی حالت میں کوئی چیز ان میں سے کھا لے بغیر اس کے کہ وہ نافرمانی کا ارادہ رکھتا ہو اور بغیر اس کے کہ وہ حد ضرورت سے تجاوز کرے، تو یقیناً تمہارا رب درگزر کرنے والا ہے اور رحم فرمانے والا ہے۔ وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفْرٍ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا أَوِ الْحَوَايَا أَوْ مَا اخْتَلَطَ بِعَظْمٍ ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِبَغْيِهِمْ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ۔ جن لوگوں نے یہودیت اختیار کی ان پر ہم نے سب ناخن والے جانور حرام کر دیے تھے، اور گائے بکری کی چربی بھی بجز اس کے جو ان کی پیٹھ یا ان کی آنتوں سے لگی ہوئی یا ہڈی سے لگی رہ جائے، یہ ہم نے ان سرکشی کی سزا نہیں دی، ان کی سرکشی کی سزا انہیں دی تھی، اور یہ جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں بالکل سچ کہہ رہے ہیں۔ ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِبَغْيِهِمْ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ۔ فَإِن كَذَّبُوكَ فَقُلْ رَبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ۔ اب اگر وہ تمہیں جھٹلائیں تو ان سے کہہ دو کہ تمہارے رب کا دامن رحمت وسیع ہے اور مجرموں سے ان کے عذاب کو پھیرا نہیں جا سکتا۔ فرمایا سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلَا آبَاؤُنَا وَلَا حَرَّمْنَا مِنْ شَيْءٍ كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ حَتَّى ذَاقُوا بَأْسَنَا قُلْ هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوهُ لَنَا إِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَخْرُصُونَ۔ فرمایا یہ مشرک لوگ تمہاری ان باتوں کے جواب میں ضرور کہیں گے کہ اگر اللہ چاہتا تو نہ ہم مشرک ہوتے، نہ ہمارے باپ دادا، نہ ہم کسی چیز کو حرام ٹھہراتے۔ ایسی ہی باتیں بنا بنا کر ان سے پہلے کے لوگوں نے بھی حق کو جھٹلایا تھا، یہاں تک کہ آخرکار ہمارے عذاب کا مزہ انہیں چکھ لیا۔ ان سے کہو کیا تمہارے پاس کوئی علم ہے جسے ہمارے سامنے پیش کر سکو؟ تم محض گمان پر چل رہے ہو اور نیری قیاس آرائیاں کرتے ہو۔ قُلْ فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ فَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ۔ پھر کہو تمہاری اس حجت کے مقابلہ میں حقیقت تک پہنچانے والی حجت تو اللہ کے پاس ہے،
بے شک اگر اللہ چاہتا تو سب کو ہدایت دے دیتا۔ قل ہلم شہداءکم الذین یشہدون ان اللہ حرم ھذا فإن شہدوا فلا تشہد معہم ولا تتبع اہواء الذین کذبوا بآیاتنا والذین لا یؤمنون بالآخرۃ وہم بربہم یعدلون۔ فرمایا ان سے کہو کہ لاؤ اپنے وہ گواہ جو اس بات کی گواہی دیں کہ اللہ ہی نے ان چیزوں کو حرام کیا ہے، پھر اگر وہ گواہی دے دیں تو تم ان کے ساتھ گواہی نہ دینا، ہرگز ان لوگوں کی خواہشات کے پیچھے نہ چلنا جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا ہے، جو آخرت کے منکر ہیں اور جو دوسروں کو اپنے رب کا ہمسر بناتے ہیں۔ قل تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم الا تشرکوا به شیئا وبالوالدین احسانا ولا تقتلوا اولادکم من املاق نحن نرزقکم وإیاہم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن حتى يبلغ اشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون۔ فرمایا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے کہ آؤ میں تمہیں سناتا ہوں تمہارے رب نے تم پر کیا کچھ حرام کیا ہے، وہ یہ کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اپنی اولاد کو مفلسی یعنی غریبی کے ڈر سے قتل نہ کرنا۔ ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں اور ان کو بھی رزق دیتے ہیں، بے شرمی کی باتوں کے قریب بھی نہ جانا، خواہ وہ کھلی ہوں یا چھپی ہوں، کسی جان کو جسے اللہ نے محترم ٹھہرایا ہو ہلاک نہ کرنا مگر حق کے ساتھ۔ یہ باتیں ہیں جن کی ہدایت اس نے تمہیں کی ہے تاکہ تم سمجھ رکھو، یہ کہ یتیم کے مال کے قریب نہ جانا مگر ایسے طریقے سے جو بہترین ہو یہاں تک کہ وہ عقل کی عمر کو پہنچ جائے۔ ناپ تول میں پورا انصاف کرنا، ہم ہر شخص پر ذمہ داری کا اتنا ہی بوجھ رکھتے ہیں جتنا اس کی طاقت ہوتی ہے، اور جب بات کہو انصاف کی کہو، خواہ معاملہ اپنے رشتہ داروں کا ہی کیوں نہ ہو، اللہ کے عہد کو پورا کرو، ان باتوں کی اللہ نے ہدایت کی ہے تاکہ تم نصیحت قبول کرو۔ محترم ساتھیو، آج دے درس قرآن دے وچ میں یہ بھی آکھ سکنا کہ یہ سیلاب کیوں آیا ہے۔ سیلاب ایک آدھ علاقے وچ نہیں آیا، سیلاب تا پورے ملک پاکستان وچ آیا۔ ان دی آخر کیا وجہ ہے؟ اگر آج دے درس قرآن غور کریے، اگر ویکھیا جاوے اے عبرت والے واقعات پہلی قوماں وچ گزر چکے ہیں، جن دی ایک سادہ جہی مثال ہے۔ ایک بچہ مدرسے وچ آیا، انہوں استاد نے بار بار سمجھایا، وہ باز نہ آیا، استاد نے چنگی اندی مرمت کی اور مدرسے چو کاٹ دیتا۔ کچھ عرصے تو بعد ایک دو بچے ہو آئے، انہاں دے اندر بھی وہی حرکتاں جیڑیاں حرکتاں پہلے چھوڑ دے وچ ہن۔ بچیاں نے بھی دسیا کہ جیڑیاں حرکتاں تواڈے وچ پہلے ایک طالب علم پڑھدا ہی اون دے وچ بھی ایو حرکتاں تے اوندا بڑا برا حشر ہویا، تے عبرت حاصل کر، اسا تانوں دسیندے پے سبق لیو، عبرت حاصل کرو۔ لیکن جڑے نویں طالب علم آئے انہاں ایک پاسو سنیاں دوئی پاسو کٹ دی۔
حتیٰ کہ استاد نے بھی بار بار سمجھایا، لیکن جڑے نویں طالب علمان انہاں سمجھیا ساڈی وجہ کر کے مدرسہ چلدا پیا، اسا نہ رویے مدرسہ ناکام ہو گیا۔ استاد نو لگی کاوڑ ایک دیوار انہاں نو بھی بچھا دی، پھر انہاں دی عقل جگہ تے آئی۔ یہ تک میں مثال دیتی ہے، این اسی طرح اللہ پاک نے پہلی قوماں دے اندر جو کرتوتاں اللہ پاک نے انبیاء دے ذریعے انہاں قوماں نو سمجھایا، اے اپنے اندر انہاں کرتوتاں نو ختم کرو نہیں تو تانوں میں کھچ دے سا۔ پھر اللہ پاک نے عذاب دی لپیٹ انہاں نو گرفتار کیتا ہے۔ پھر اللہ پاک نے اے واقعات، ایک گل بڑی قابل غور ہے، حالانکہ واقعات پہلی قوماں دے آن، اللہ پاک نے اے واقعات قرآن وچ بیان کیتے۔ یہ کیوں بیان کیتے؟ اسے واسطے بیان کیتے اے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تساں بھی غور کر لو، تساں اپنے آپ نو لوڈا نہ سمجھا ہے کہ اسی آخر زمان پیغمبر دی امت ہیں، ساڈا تے انجے ہی بیڑا پار ہو وینا ہے۔ فرمایا تانوں بھی چھک دے سا، بار بار باخبر کیتا، لیکن اساں لوگاں نے ایدو سنیاں تے ایدو کاٹ دیتیاں۔ ہوں جس لئے حالات ساڈے اتے آئے نا، اللہ جاندا ہے کوٹھے کوٹھے جیڈا پانی، حالانکہ پانی زمین تے چلدا ہے لیکن ان دی افواراں کوٹھے جتنیاں، اور کسے کسے علاقے میں تا پہاڑ وڈے وڈے پتھر، تقریباً میں اکثاں 20 من دا پتھر اڈ اڈ کے آیا ہے، مکانہ دی کدھاں دے وچ لگا ہے۔ میرے بھائیو آخر کیا وجہ ہے؟ ہون آؤ بیان دی طرف۔ ایک یہودی ہن تورات دے عالم ہن، بعد وچ مسلمان ہو گئے، انہاں دا نام ہے کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ تورات دے عالم ہن، انہاں کولوں پوچھا گیا کہ اللہ پاک نے قرآن دی آیتاں وچ جیڑا ذکر فرمایا ہے کہ اساں یہودیاں نو دا چیزاں تو منع کیتا ہے، وہ کیڑیاں؟ حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں انہیں چو ایک گل تے اے ہائی، اللہ پاک نے تورات ذکر کیتا ہے کہ یہودیوں سنو، اللہ دے نال کسے نو شریک نہ کرے آئے، جیڑا حق اللہ دے او اللہ نو چھوڑ کے او حق اللہ تو علاوہ کسے ہور نو نہ دیوے آئے۔ تے اساڈے یہودیاں نے، یعنی وہ کعب احبار پیا دے رضی اللہ عنہ، اساڈے یہودیاں نے جیڑا اللہ دا حق آئی وہ نبیاں دی قبراں تے شروع کر دیتا۔ اللہ دا حق کے آئی کہ سجدہ اللہ نو کرنا، انہاں نبیاں نو سجدہ، نبیاں دی قبراں نو سجدہ کرنا شروع کر دیتا۔ اسے واسطے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی حدیث ہے، لعن اللہ الیہود والنصارى، لعنت ہوئے اللہ دی یہودیاں تے عیسائیاں تے۔ یا رسول اللہ انہاں دا کے قصور آئی؟ اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، انہاں نبیاں دی قبراں تے سجدہ کریں دے آن، نبیاں دی قبراں تے سجدہ کریں دے آن۔ اے برا عمل ہے، تاں تو حضور نے لعنت فرمائی ہے۔ حضور نے نہیں کیا شاباش شاباش، حضور نے کیا فرمایا؟ لعنت ہوئے اللہ دی انہاں دے اتے، انہاں مطلب ہے عمل برا ہے۔ تے اے جڑے حضرت کعب احبار ہیں، جڑے صحابی بنن، پہلے یہودیاں دے عالم ہن،
انہاں آکھیا ایک تا اللہ اے حکم فرمایا ہے کہ نبیاں دی قبراں نو سجدہ گاہ نہیں بناونا۔ آج دے زمانے وچ ویکھو اساں مسلمان نبی تا سانو لدے نہیں، اساں ولیاں دی قبراں نو سجدہ گاہ بنا لیا۔ ایک اللہ دے نبی ملن جڑے ساڈے آخر زمان پیغمبر ہیں مدینے پاک وچ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر کے گیا، یا اللہ میری قبر دی حفاظت کریں، میرے ونجن تو بعد انجے ہار میری قبر نو سجدہ گاہ نہ بنایا جاوے جویں نبیوں دی قبر سجدہ گاہ بنایا ہے۔ اللہ پاک نے اسباب پیدا کر چھوڑے، ایسے انسان پیدا کر چھوڑے جیڑے اتھے چوکیدار لگ گئے، جویں بھی مشرک سجدہ کرن لگدا اے بتھا ڈالی آندی۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی دعا۔ پیاریو، جو لوگ میری گل سن سن انہوں نے کوڑی تو لگنی ہے، لیکن ایک منٹ واسطے سوچو کیا اے برا عمل اس قوم دے اندر ہے کہ نہیں؟ پھر ایک قوم عذاب دی ذات دے آونی ہے کہ نہیں آونی؟ اللہ نے کان چھکنے نہیں چھکنے۔ اے مرض بھی ایو مرض یہودیاں دے اندر آئی، فرق صرف اتنا ہے وہ کئی نو سجدہ کریں دے آن، نبیاں دی قبراں تے سجدہ کریں دے آن، اساں انجے ہار ولیاں دی قبراں تے سجدہ کریں دے آن۔ اس دور دے علماء انبیاء اگر روکنا وہ آدھیاں تساں انہاں نبیاں نو نہیں منیں دے۔ آج اگر علماء روکن آج بھی آکھیا جاندہ تساں انہاں ولیاں نو نہیں منیں دے۔ گل کی میرا دی کتنا دکھ لگتا ہے۔ پھر اللہ ناراض تو ہوندہ ہے، پھر اللہ پاک دی ناراضگی آندی ہے۔ اگلا مرد اللہ پاک نے فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، فرمایا والدین دے نال اچھا سلوک کرنا۔ لیکن آج دے زمانے دے وچ ویکھو 80% والدین نال اچھا سلوک کوئی نہیں۔ بیوی دے آکھے لگ کے اپنی امی تے ابو نو گھروں کڈھیا جا رہا ہے، منہ تے تھپڑ مارے جا رہے ہیں، کتی تک سدیا جا رہا ہے۔ پھر اللہ پاک دا غصہ ودھنا ہے یا گھٹنا ہے؟ خود اندازہ لاؤ۔ تیسری بات کیڑی ارشاد فرمائی؟ فرمایا اپنی اولاد نو بھوک دے ڈر تو قتل نہیں کرنا۔ اپنی اولاد نو میں نال نال قرآن دی آیتیں پڑھدا ہاں، وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُم مِّنْ إِمْلَاقٍ، فرمایا اپنی اولاد نو مفلسی غربت دے ڈر تو قتل نہ کرنا۔ آج ویکھو کہ اپنی اولاد نو قتل کرن دا پہلا منصوبہ ایو ہے۔ گل بڑی قابل غور ہے۔ پہلا منصوبہ ہے کہ ایک چھوٹ ایک چھویر ہو گئی ہے، بیگم نو لے وینا وہاں چابی رکھا، منصوبہ بندی کرا۔ کیوں؟ اگر ود گئے تو اساں انہاں نو ٹکر کتھوں دسائیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی حدیث ہے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا ایسے قبیلے رشتے تلاش کرو جس قبیلے پیداوار زیادہ ہوئے۔ کس واسطے؟ فرمایا میری امت زیادہ ہو سی، دہاڑے قیامت دے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم فخر کرے سا۔ حضور تو فرمائندے پہ جس برادری دے وچ جس گھر دے وچ پیداواری زیادہ ہوئے اتھو رشتے تلاش کرو۔ اسا چابیاں رکھائیں دے ودیا ہے۔ ایک قرآن دی آیت دے مطابق ویکھو، یہ گل اللہ نے یہودیاں نو کیتی ہے کہ یہ کام کرنا حرام ہے، لیکن اسا بھوک دے ڈر تو
چابیاں رکھائیں مڑ اللہ دے عذاب نو اساں صد مرندے پے ہیں کہ کوئی نہیں مرندے پے۔ ہر بندہ آتا ہے ساڈے اعمال ہیں، بھئی اعمال تے ہیں تے انہاں عملاں دا پتہ تو ہوئے کہ کیڑے اعمال ہیں جنہاں دی وجہ کر کے اساں عذاب دی لپیٹ چاہیں، مڑ صرف زبان نال نہیں آکھنا بلکہ انہاں اعمالاں تو بچنا بھی ہے۔ بچ دے ہاں کوئی نہ۔ یہ کتنی شئیں ہو گئی ہیں۔ پہلی شے کیڑی ہے؟ اللہ دے نال کسے نو شریک۔ دوئی شے کیڑی ہے؟ والدین نال نافرمانی نہیں کرنی، اچھا سلوک کرنا ہے۔ تیسری بات کیڑی ہے؟ اللہ اکبر۔ تیسری بات اے ہے کہ اپنے اولاد نو بھوک دے ڈر تو قتل۔ چوتھی بات وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ۔ یہ چوتھی بات۔ اللہ پاک پیا فرمائندہ ہے بے شرمی کے باتوں کے قریب بھی نہ جانا۔ یہ کتنی ہو گئی؟ چوتھی۔ تے ہن بے شرمی عام ہے، ننگے ڈانس ہے۔ 14 اگست والی دیوار، ہن میں اگر کسی حکومت دا نام لواں انہاں نے یہ حکومت دا ویری ہے، میں نام نہیں لیندا پر پتہ سارے نوں ہے۔ ننگے ڈانس ہوئے، جشن منایا جا رہا ہے۔ اللہ پہ آتا ہے بے حیائی دے نیڑے نہیں جاونا۔ اللہ پہ آتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ اللہ پہ آتا ہے قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، مومناں نو آکھو اپنی اکھاں دی حفاظت کرو۔ اے چھوریاں نچا کے بیٹھے۔ اللہ دے عذاب نو تے نصد ماریا خود۔ یہ کتنی گلاں ہو گئیاں، نال انگلیاں تے گنو ہی صحیح۔ یہ چوتھی بات ہے۔ پنجویں بات اللہ پاک کے پہ فرمائندے پین، پنجویں بات اللہ پاک نے فرمائی ہے یتیم دا مال نہ کھاو۔ میں بڑا باریکی دا مسئلہ پیا دسینا۔ باویں بندہ کروڑا پتی ہے، ان دی اولاد چھوٹی ہے، معصوم ہے، بندہ فوت ہو گیا ہے، باویں وہ ملہ دا مالک آئی، جتنی ان دی چھوڑی ہوئی وراثت ہے ان دا حقدار کون ہے؟ ان دی اولاد۔ اے کون ہیں؟ یتیم ہیں۔ ہن ان دے مرن تے دیگاں پیاں پکدیاں، کلاں تے تقریباً 250 دیگ پئی پکدی ہے، لکھاں روپیہ خرچ پیا ہوندا ہے، اسی رج رج کے بہ کے اتھے کھاندے ہیں۔ اللہ پہ آدھا یتیم دا مال نہ کھاؤ، یتیم دے مال دے نیڑے نہ جاؤ۔ اسا اللہ دے عذاب نو صد مرندے پے ہیں کہ کوئی نہیں مرندے۔ خود اندازہ لاؤ۔ اسا پوچھ دے ہیں کہ آیا اے دیگ گواڑیاں پکائیے، پھپھیر مسیر پکائیے، یا جیڑا مرن والا ہے اندے پیسے جو پکیے؟ پتہ کہ بندے کے آدھے او جی کروڑا روپے دا اونوں کیڑی بھوک کھائی؟ اللہ پہ آدھا ہے یتیمہ دا مال ہے، تو پہ آنا اونوں کیڑی بھوک کھائی؟ میری گلاں تھوڑی جی سخت ہیں لیکن تھوڑا جی غور کرو۔ اللہ پہ آدھا ہے یتیمہ دے مال دے قریب بھی نہیں جاونا۔ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ، یتیمہ دے مال دے قریب نہیں جاونا۔ ہن اے نہیں مطلب کہ یتیمہ دا ڈور کھلا اے دے نیڑے نہیں جاونا تو یتیمہ دے چاول پکے پین تے او منہ لال کھا لینا، یعنی منہ لا لینا اوہی نیڑے نہیں جاونا۔ خود غور کر۔ ادھر تا مولوی صاحب بھی ڈھیڑ چاہ کے ٹورے ودے ہوندے، مون نال رس دین اے لاچا کوئی نہیں آیا، اے مینوں اے کپڑا جوڑا نہیں نے دیتا، گھٹیا دیتا نے۔ مولوی صاحب اتھے تیرا کام میں قوم نو لعنت ملامت کر، قوم نو سمجھا اوے حرام پہ کھاندے ہو، اللہ دے عذاب نو دعوت پہ دین دیو، تو ہی جڑیا بیٹھا ڈھیڑ چاہ کے۔
قرآن پا کے میں چلو حوالے دے چھوڑا کل نو کوئی اے نہ کہ قاری صاحب کہڑے علاقے دیاں گلاں بیٹھا کریندا ہوں توجہ کریا ہے۔ اللہ اکبر۔ اے سورت الانعام 8واں سپارہ ہے آیت نمبر 150 ہے، یہ سارا پڑھ کے ویکھ لویا۔ اگا اللہ پاک نے کی فرمایا، فرمایا وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ، ناپ تول دے وچ کمی نہیں کرنی۔ اج سبز منڈی لگا جا، ریل بازار لگا جا، کوئی مینو ایک دکان تا وکھا نا، اے نہیں آکھیا 20 دکاناں، صرف ایک دکان چا وکھا نا جیڑا قرآن سر تے رکھ کے آکے اج تک میں جھوٹ نہیں بولیا، اج تک میں پمیشش کمی نہیں کیتی، اج تک میں وزن چ کمی نہیں کیتی۔ سبز منڈی آلا اپنی گواہی نہیں دے سکتا۔ میں اپنی گل کرے نا، بچپن دی بات ہے، مدرسے چھٹیاں ہوئیاں، میں کہ 2 مہینے ضائع ہوندے پین، چلو میں سبزی لا لواں۔ اس لئے پیاز ہن 10 روپیے کلو، پیاز ہن 10 روپیے کلو، تے ایک گاہک آیا، اس آکھیا میں تا 9 روپیے دے ونے، تے وہ گاہک اپنے گھر دے اندر، کوئی عورت آئی اپنے گھر دے اندر کھڑی ہو کے اس نے مینوں آکھیا میں 9 روپیے دے ونے، میں کہ کوئی بات نہیں میں 9 روپیے دینا۔ میرے دل میں خیال آیا اینوں کیڑا پتا، بالکل ہے قرآن میرے کو پیا ہے، اینوں کیڑا پتا، ہوں اگر میں اینوں 9 روپیے نہ دیواں تو اس میرے کو پیاز کوئی نہیں لینے، چل اینوں ہی راضی کرے نا، ایک پیاز گھٹ دینا چاہ۔ پکی بات ہے میرے بھائیو، میں ایک پیاز گھٹ کر چھوڑیا، گھٹ کرن تو بعد شاپرے پا کے انجے دیویں لگا، میرا اللہ گواہے میرے دل جھٹکا لگا، میں کہ کملیا جے تھائیں مر گیوں اس پیاز دا سوال دا جواب تو دے وڑا۔ میں فوراً گھاٹا برداشت کر لیا، اس پیاز نو واپس شاپرے پا کے دے چھوڑیا۔ آج کیا خیال ہے؟ ہوں او دکاندار آتا ہے 1500 تو میری اپنی خرید ہے، گاہک آتا ہے نال والا دکان والا مینوں 1400 تو سوٹ دیندا پیا ہے، دیونے ہی تو دے نہیں تو میں اے ویندا پیا۔ اچھا اچھا بہ جا بہ جا بہ جا، اس دماغ لڑاونا ہے یار، 1500 میری خرید ہے، یہ 1400 تو لیندا ہے، میں تا گھاٹا ہے، پر انہوں خالی انہوں ہلکے وڈے ہویا، وہ خالی وہ کیوں انہوں بہائی بیٹھا ہے، ان دے پیٹ چور آ گیا ہے، اس ایسی ڈنڈی ماریے بھامے پیپسی دی بوتل منگا کے وہ بوتل دیر متوجہ ہویا، اس جلدی جلدی ادھا گاز گھٹ کر چھوڑیا ہے، نہ پتہ انہوں لگا ہے، وہ راہ میں جا رہا ہے، ادا میں انہوں پلچو ماری آنا، میں انہوں جھوٹ بول کے دکاندار وڈا بندائی وڈا شیخ بندائی، تے میں انہوں چنگا داٹھ ہو کے آئے، وہ آپ ڈھاٹ ویندا پیا ہے، تے اے بوتل پیپسی دی پیوا کے ادھا گاز گھٹ کر کے وڈا عقل مان تے سیانا بندائی، ویکھے بوتل پیوائی مو تو میں تو ادھا گاز گھٹ کر لیا ہے۔ اللہ کے پیا فرمائندہ ہے وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ، ناپ تول دے وچ کمی نہ کریا ہے۔ یہ پہلی قومن اللہ نے آکھیا اے بیماری بھی ہے ساڑھے اندر، کوئی ایک دکان تا میں نو وکھا دیو، میں ٹائم زیادہ لگ جاونا ہے۔ اے میرے پڑوس دے وچ زبیدہ مسجد سامنے درخان بیٹھا، اے ڈولی بنوائی ہے، میں تو انہوں کی دساں، صرف ایک جگہ تو اس کپائی کرنی آئی،
تو تھوڑی جی فٹنگ کرنی آئی، وہ 700 روپیہ منگیا ہے۔ ڈولی رکھنی مسجد چے منگیا وہ 700 روپیہ ہے۔ مینوں وہ 700 دا ارمان نہیں ہے، سامان سارا میرا۔ میں ایک پھٹا لے کے آیا، ان دی پمیش چوڑائی آئی تقریباً 1.5 فٹ، لمبائی آئی 7 فٹ۔ آپ اندازہ لگاؤ 1 فٹ 2 فٹ 3 فٹ، اے ہور پھٹی ہے 1 2 3 فٹ لگا ہے، تے او تہائی 7 فٹ 3 فٹ لگا ہے، باقی 4 فٹ کتھے گیا؟ تے مینوں کیا کہ لکڑ تیری ختم ہو گئی۔ اے قرآن میرے اگے دیا۔ کیا پھر اللہ دا عذاب نہیں آمنا تا ہور کے آمنا ہے؟ کوئی ایک بندہ تا دسے کہ میں کدی ناپ تولچ کمی نہیں کیتی۔ حدیث پاک چاہتا ہے جیڑا سچا تاجر ہے دیہاڑے قیامت دے اون دی کرسی نبیاں دی کرسی دے نال پئی ہو سی۔ اللہ اکبر، نبیاں دی کرسیاں دے نال سچے تاجر دی کرسی پئی ہو سی۔ تھوڑا جیا پیاز شارٹ ہویا ہے، کتھے 70 روپیے کلو آئی، ہن 300 روپیے کلو تے 250 روپیے کلو پیا وکدا ہے۔ اللہ دا عذاب نہیں آمنا تا اور کیا آمنا ہے؟ انسان خود غور کرے۔ اللہ پاک نے فرمایا ناپ تولج کمی نہ کرے آئے، اے بیماری بھی ساڈے اندر ہے۔ ایک دکان بھی ایسی نہیں ہے جیڑا سر تے قرآن رکھ کے باویں جیڑا حاجی ہر سال حج تے ویندا ہے، لیکن مینوں کوئی ایک پورے جھانگ دے وچ ایک دکاندار آ کے قاری صاحب جھوٹ بیٹھا بولے نہ میں بالکل ایمانداری نال دکان چلا رہا، کوئی ایک دکاندار مینوں دسے چاہ ایک۔ جذبات وچ میں بیٹھا لیکن دل خون دے آنسو روندا ہے۔ ہن اللہ نال ناراض، اللہ ساڈے نال تو انج کرنا ہے؟ اللہ پہ آدھا اپنا مقابلہ ویکھ، اپنے اندر ویکھ۔ اگا اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ فرمایا مزدور کی اجرت دو۔ حدیث پاک دے وچ آندا ہے اوت الاجیرنی اجر قبل ان یجفار کہو، مزدور کو مزدوری دو اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے۔ اتھے دو گلاں ہیں نا، ایک گل تے لوگ غور کریں دین۔ مزدور شامی پتہ کیا آدھا ہے؟ آدھا ہے اللہ دے نبی دی حدیث تو ڈرو۔ اللہ دے نبی نے آکھیا ہے مزدور نو مزدوری دے وہ اندہ پسینہ خشک ہون تو پہلے۔ میں کہتا ہوں ادھا معنی کیتا ہے، ادھا معنی دے وچ موجود ہے۔ آکھے او کیویں؟ میں کہ اتھے اللہ دے نبی پیا دن مزدور بھی انج مزدوری کرے کہ اندہ پسینہ نکلے، او تا خشک ہونا ہے۔ تو 2 اٹا چاہینا تریٹ تے تیرا موبائل کان نال ہوندا ادھا گھنٹہ کھلوتا رہنا۔ اگر مالک مکان آ جاوے انہوں کیا نہ بڑے بخیل ہو، کپ چاہ دا ہی پیوا چھوڑو بھئی اتھے نہ کھلوے، مہینے دا کام سال تے لگا رہندا، مڑ کیڑی برکت ہونی ہے؟ اور ٹھیکیدار دہاڑی چل رہی ہے 700 روپیہ، اس دیونا 500 روپیہ، تو گھنٹے 8 ہیں اس 10 گھنٹے کم لینا ہے، تے پیسے روا کے دیونے۔ پھر اللہ دی لاٹھی بے آواز ہے۔ کیا یہ نہیں ہو رہا اس طرح؟ مزدور اپنی جگہ تے ڈنڈی مار رہا ہے، مالک مکان اپنی جگہ تے ڈنڈی مار رہا ہے۔ اور اللہ پاک کے فرما رہے ہیں کہ میں ان گلاں تو منع کیتا ہے۔ اگے کیا فرمایا؟ اللہ اکبر، فرمایا رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ ساڑھے رشتہ داروں میں جڑے غریب ہیں انہاں تا سی کدی سلام ہی نہیں لیا، انہاں تا سی چھڑا بیٹھا کے چی کدی نہیں بہایا، لیکن جڑے امیر ہیں انہاں واسطے میں اتھے گل کردہ جاواں، میں نے صرف اپنے اللہ دا ڈر ہے۔ تکبر نہ کرنا، تکبر نہ کرنا۔ کوئی امیر بندہ آ گیا آ میرے سینے نہ لگ کے مل، کوئی غریب بندہ آ گیا چل سیڈ تے ہو، چل سیڈ تے ہو،
کیوں جی سلام کیوں نہیں لیندے؟ کرونا ہے تو عید کرونا کوئی نہ جڑا امیر بندہ آئی، خود اندازہ لاؤ۔ رشتہ دار تو رہے اپنی جگہ تے، اسی تو پرائے بندیاں نال بھی انج کریں دے پے۔ کوئی ایک بندہ تو دسے جڑا اپنے رشتہ داراں نال اچھا سلوک کر رہا۔ ساڈی جڑی ماشاءاللہ ساڈی برادری ہے، انہاں دے وچ مذہبی لوگ، قرآن نال تعلق رکھن والے بہت کم ہیں۔ اسی اپنے طرف بہت کوشش کریں دیئے جاویے جا کے انہاں وچ بویے، لیکن چونکہ ساڈی داڑھی ہوندی ہے، ٹوپی ہوندی، مولوی صاحب آ گیا، جدوں انہاں سلوک بھی ہو جا رکھنا۔ ہوں اسی یہ سوچنا ہے اگر اتھے اسی بویے تو ظاہری بات ہے اسا اپنا حق منگنا ہے تو کام ود جاونا ہے۔ ان نہیں آخنا تیری اہمیت کیا ہے۔ میں صرف اپنی نہیں گل کر رہا، میں اپنی مثال دے رہا، سارے نو ویکھو۔ اللہ پہ آتا ہے اہمیت آلیا، تینوں بھی مال میں دیتا ہے، میری لاٹھی بڑی بے آواز ہے، اگر اس طرح کرے سے میں تیرے کو مال لے سا۔ اور کتنے ایسے لوگ ہیں، ٹائم چونکہ مختصر ہے، بہت بہت واقعات ہیں، جڑے لوگ منگدے پندے ودیان آج جو کوٹھیاں دے مالک ہیں، جڑے کوٹھیاں دے مالکان وہ پندے ودین۔ میرے بھائیوں اگاں کیا فرمایا؟ کدی جھوٹی گواہی نہ دیویا ہے۔ آج جھوٹیاں گواہیاں دیتیاں جا رہی ہیں، اور وعدہ جیڑا ہے وہ پورا کریا ہے۔ آج کیڑا وعدہ پورا ہوندا پیا؟ آخری گل کر رہے ہیں، گلاں تا بہت ساریاں۔ مستری کو لگے جاؤ، وہ آدھا بیانہ دے میں کل آ جا سا، کل کریندیاں ہفتہ لگ ویندا ہے۔ درخان کو لگے جاؤ، کل چال ہوئی، ایک کو پھٹی بنواونی ہے، 2 کل لواون، کل چال ہوئی، کردیاں ہفتہ لگ ویندا ہے۔ کپڑے سواون، درزی اکھے سی شامی چال ہوئی، اس کو کیا شامی دیندا؟ جس کو لگے جاؤ، ویلڈنگ والے کو لگے جاؤ، درخان کو لگے جاؤ، جس کول بھی لگے جاؤ، وعدہ کر کے پورا نہیں کریندا۔ اگر کوئی بندہ غصے ہو کے اے چاہتا ہے یا تو کیسا مسلمان ہے، کم از کم زبان دا پورا اتر، اگو پتہ کیا دن اے کوئی حدیث ہو گئی ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ، اے پورے ملک پاکستان انجار ہوندا پیا، تو کوئی نواں مسلمان آیا ہے۔ وجہ اس دے کہ اپنے اندر غلطی دا احساس ہوئے، لیکن الٹا دوسرے نو آکھنا تو کوئی نواں مسلمان آیا، او وال سکھ معاشرے چ رمن دا وال سکھ، یعنی تو بھی انجا ڈنڈی ماری کر۔ جیڑا اس طرح بندہ ہوئے انہوں کو رمن آئے ہائے اے وجوہات، جنہ وجوہات دی وجہ کر کے اللہ دا عذاب چاروں طرف آیا ہے۔ ٹائم چونکہ مختصر رہی، میں ایک گل دی مثال دیواں، بندہ اپنے اندر ویکھے جھانکے کیا میرے اندر ایک گلہ ہے کہ نہیں۔ اس واسطے بھائیو ہر کئی اپنی اپنی قبر جاونا ہے، کلیاں بہ کے اللہ کو معافی منگو۔ معافی منگن دا یہ طریقہ نہیں کہ میں ڈنڈی مار لئی، ان دی زمین تے قبضہ کر لیا، ان دا مال کھا گیا، سال تو بعد حج تے ویسا بخشی ویسا، کوئی نہ۔ معافی منگن دا یہ ہے کہ جیندہ حق کھاتا ہی انہوں دے، موڑا کہ یا اللہ میں نے معاف کر دے۔ اگر نہیں دے سکتا باویں پیر نپنے پویں، پیر نپ کے اس کو معاف کرا، موڑا کہ یا اللہ میں نے معاف کر دے۔ اللہ دی قسم چاہ کے پیانا، صرف اج پاکستان دے اندر 30% بندے انجے چکرین، خدا دی قسم ہونے سارا پانی تلے لے ویسے تو انہوں پانی نظر نہ آسے۔
جدو ساڈی گردن انجیا ساڈی گردن سریا ساڈے اندر اسی طرح اللہ پاک دے حق توڑے جا رہے ہیں، اللہ پاک دے جڑے وعدیاں نو توڑے جا رہے ہیں، اللہ دی سوٹیاں تو لگنیاں نے، سوٹی اللہ پاک دی، اللہ دی لاٹھی بے آواز ہے، کتنا نقصان ہو رہا ہے۔ بہرحال جو گلاں کیتیاں یہ میں ارمانی کیتیاں، دل دکھیا ہے، بندے آدن ساڈے اعمال ہیں لیکن اے نہیں پتہ وہ اعمال ہیں کیڑے۔ ڈاکٹر آدھا ہے تو اے شے کھا دیے تینوں نزلہ زکام ہویا، تینوں بخار ہویا، ان دا کیا مطلب ہے وہ شیاں کھا نہیں؟ ڈاکٹر آدھا ہے پہلے انہاں تو پرہیز کر موڑے علاج کر، اے نہیں کہ وہ بھی کھا دیا تو دوائیاں لیا مریض ٹھیک۔ اور جدو ساڈے اندر یہ برائیاں ہو سن اے عذاب کیویں ہٹ سیں؟ عذاب تاں ہٹ سیں اے برائیاں ختم کریے، اللہ کو توبہ کریے، آؤ سارے رل کے دعا کریے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔